لطف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ رب العالمین کی اکثر گفتگو ہو ہی چکی تھی الحمدللہ، البتہ ترجمہ اس کا رہ گیا۔ ترجمہ تو روزانہ ہی ہوتا ہے اس سورت کا، روزانہ کئی مرتبہ ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہدایت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دن بھر میں الحمدللہ ایک مرتبہ ترجمہ بھی آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے، العالمین، سارا عالم، اس کو قرآن پاک میں دو معنی میں استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، دو معنی میں العالمین کو۔ پہلا معنی تو عام ہے، سارا عالم، عالم انسان ہو، عالم حیوان ہو، عالم نباتات ہو، پورا عالم ہے نا بھائی، انسان پورا ایک جہان ہے، حیوانوں کا پورا ایک جہان ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کا ایک اپنا جہان ہے، جناتوں کا اور شیاطین کا ایک الگ جہان ہے۔ تو سارے عالم کا رب اللہ ہے، چاہے جو عالم، چاہے وہ آسمانی مخلوق ہو، چاہے وہ زمینی مخلوق ہو، سارا عالم، سارے عالم کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مربی بھی وہی ہے، تربیت کرنے والا بھی وہی ہے، منتظم بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، محتمم بھی وہی ہے، اہتمام کرنے والا ہر چیز کا۔ ربوبیت، پیدائش سے لے کر موت تک ہر مرحلے میں تربیت کرنے والا رب اللہ ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع پر ہمہ وقت خیال رکھنے والا اللہ ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اپنی کسی مخلوق کے ظاہر اور باطن سے وہ غافل نہیں ہے، یہ مطلب ہے رب کا۔ ایک سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوتا اپنی کسی بھی مخلوق کے، نہ اس کے ظاہر سے غافل ہے، نہ اس کے باطن سے غافل ہے، یہ ہے رب۔ تو ایک تو عام معنی میں استعمال کیا، جیسے یہاں ہے رب العالمین، عام معنی میں، اور ایک خاص معنی میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، عقل والوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہاں بھی عالمین آیا ہے نا۔ یہ بابرکت کتاب اللہ رب العزت نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتارا ہے تاکہ سارے عالم کو وہ ڈرانے والے بن جائیں۔ سوال ہے، سارے عالم کو ڈرانے والوں سے کس کو ڈرانے کے لیے آپ آئے تھے؟ انسانوں۔ تو یہاں العالمین سے مراد کیا ہے؟ سارے انسان۔ اسی طریقے سے جنات، یعنی جو عقل والی مخلوق ہے اور جو مکلف ہے، جو عقل والی ہیں اور جو کیا ہے بھائی، مکلف ہے، جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، جن کا حساب ہونا ہے، وہ تو دو ہی مخلوق ہیں،
جن کا حساب ہونا ہے، اور جو موقع امتحان میں جو مخلوق ہیں، وہ کتنی مخلوق ہے بھائی؟ موقع امتحان میں جن کو آزمائش اور امتحان کے لیے اتارا گیا ہے، وہ دو مخلوق ہیں، جنات اور انسان۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت جن پر ضروری ہے اور اختیار دیا ہے اللہ نے ان کو، چاہے عبادت کریں یا نہ کریں، عبادت تو ہر مخلوق کرتی ہے، اور ہر مخلوق اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتی۔ دو ہی مخلوق ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کی بھی کرتی ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ کون؟ وہی ہیں جن کو اللہ نے اختیار دے دیا، باقی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ جتنی بھی چھوٹی بڑی مخلوق ہیں سب بے اختیار ہیں، با اختیار نہیں ہے، بے اختیار ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کی بھی چاہیں تو عبادت کرے، نہ کوئی اختیار نہیں۔ اختیار ان کو دیا ہے جن کو اللہ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے چنا ہے، وہ دو ہی مخلوق ہیں، نمبر 1 جنات اور نمبر 2 انسان۔ تو یہ قرآن پورے عالم کے لیے ڈرانے کے لیے اللہ کے نبی کے اوپر اتارا گیا، تو وہ عالم سے کون مراد ہے؟ دو مخلوق، انسان اور جنات۔ اسی کو ہم نے کہا کہ عالمین کو خاص معنی میں بھی اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ تو سارے عالم سے مراد بھائی جانور تو نہیں، نصیحت جن کے لیے قرآن ہے وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ انسان ہے اور جنات ہے۔ جناتوں نے بھی اس سے ہدایت لی ہے نا، پورے سورہ جن قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے قرآن کو جب سنا تو کیا تاثر دیا قرآن کے بارے میں؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو بھائی عجیب و غریب کلام سن لیا ہے، اس سے پہلے ہم نے کوئی یہ کلام سنا ہی نہیں۔ قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، وہ قرآن ہدایت کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم لوگ جتنے سنے ہیں قرآن سب ایمان لا لیے اس پر، کافر تھے وہ سب ایمان لائے قرآن سن کر، جنات فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تو بہرحال اللہ نے العالمین کو قرآن میں کتنے معنی میں استعمال فرمایا بھائی؟ دو معنی میں۔ ایک عام معنی، عالم سے مراد پورا جہان، تمام مخلوق، چاہے وہ آسمانی مخلوق ہوں، چاہے وہ زمینی مخلوق ہوں، چاہے وہ مکلف ہوں، چاہے وہ غیر مکلف ہوں، چاہے وہ ذی عقل ہوں، چاہے بے عقل مخلوق ہوں، پورا عالم مراد ہے اس سے، یہاں وہی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کا خالق ہے، مالک ہے، یعنی چاہے جو بھی مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، باقی تمام چیزیں عرش سے لے کر تحت الثری تک یہ سب کی سب کیا ہیں بھائی؟ مخلوق ہیں۔ تو سارے عالم کا خالق، مالک، مدبر صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو کیا حکم دیا؟ 19ویں پارے میں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہاں حکم دیا کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر دعوت دو، بہت ہی سرکش ہو گیا ہے، اب تو وہ انا ربکم الاعلیٰ بھی کہنے لگا ہے۔ بھئی اتنا بڑا متکبر بھی کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں جو کیا کہتا ہو اپنے کو، انا ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا رب تو دیکھو میں ہوں۔ 30ویں پارے میں نقل کیا اللہ نے اس کے بعد، سب سے بڑا رب تو میں ہوں اور کوئی رب ہے نہیں، اگر ہوگا بھی تو وہ چھوٹے موٹے ہوں گے، بڑا رب نہیں ہے۔ بڑا رب تو کون ہو؟ کہتا تھا میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، پیغمبر بنایا، اور فرمایا کہ فاتیا فرعون، تم دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی فاتیا فرعون کے پاس جاؤ، اور اس کو جا کر جو دعوت تمہیں سب سے پہلے دینا ہے وہ یہ ہے، یہ میں سورہ شعراء کی آیت سنا رہا ہوں، سورہ شعراء پارہ 19 میں آتی ہے، سورہ نمبر 26 ہے اور آیت نمبر 16 سنا رہا ہوں میں۔ بہت سے لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ آیت بھی بتائی جائے، جو اس کے واسطے سے سن رہے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سورت اور آیت نمبر بتائی جائے تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو اور ہم دیکھ سکیں۔ سورہ نمبر 26 ہے اور آیت نمبر 16
سورہ شعراء۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں سے کہا فاتحہ، تم دونوں بھائی جاؤ کس کے پاس دعوت لے کر؟ دعوت توحید لے کر جاؤ فرعون کے پاس، اور جاتے ہی اس کو جو کہنا ہے تمہیں وہ یہ کہنا ہے فقولا انا رسول رب العالمین، جا کر کہنا کہ ہم دونوں رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ دعوت جا کر اس کے دماغ پر اثر کیا ہے، اس دعوت نے کھلبلا اٹھا۔ اب دیکھیے اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ابھی آپ آگے خود دیکھیں گے۔ اللہ تو جانتے ہیں نا کس پر کیا چیز اثر کرے گی۔ جو کہہ رہا ہوں میں رب اعلیٰ ہوں، جب اس کو کوئی دعوت دے کہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں میں، اور ایک جگہ تو اور بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات سورہ پارے میں فرمایا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، تم دونوں جاؤ اور جاتے ہی یہ کہنا کہ تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ اس کے لیے اور مشکل، یہ نہیں کہنا رب العالمین، کیا کہنا؟ ربی کا، تیرے پروردگار کے طرف سے ہم دونوں آئے ہوئے ہیں اس کا پیغام لے کر۔ کیا اثر ہوا ہوگا اتنے بڑے متکبر آدمی پر، کتنا اثر ہوا ہوگا، اور ڈائریکٹ اس کے دماغ پر اس چیز نے چوٹ مارا ہے، کاری ضرب لگایا رب العالمین نے، رسول ربک نے بھی۔ آگے جو اثر ہوا وہ دیکھیں۔ تو کیا کہا؟ ہم دونوں کس کی طرف سے آئے ہوئے ہیں بھائی؟ رب العالمین۔ یہ تفسیر کس کی ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ہے۔ رب العالمین میں تو سب ہے نا، تو آپ تفسیر بتائیں گے رب العالمین سے کیا مراد ہے۔ رب السماوات ورب الارض رب المشرق رب المغارب ربکم ورب آبائکم الاولین، یہ تفصیل ہو رہی ہے رب العالمین۔ وہ تو اجمال ہے، مختصر ہے سورہ فاتحہ میں، پورے قرآن میں پھر اس کی تفصیل ہے۔ انا رسول رب العالمین، ہم دونوں بھائی کس کی طرف سے آئے ہوئے ہیں بھائی؟ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ پیغام یہ ہے کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا رکھا ہے وہ بیگاری لے رہے ہو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دو، ان کو چھوڑ دو، یہ نبیوں کی اولاد ہے۔ کس زمانے میں گئے تھے یہ لوگ وہاں؟ یہ تو کنعان اور شام کے رہنے والے تھے، وہ گئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ جب وہ برسر اقتدار ہوئے، اللہ نے انہیں ملک دیا، حکومت دیا یوسف علیہ السلام کو، تو اپنے پورے خاندان کو انہوں نے مصر بلا لیا۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ برسر اقتدار تھے، اور آج کہاں پہنچ گئے؟ وہ غلامی کی زندگی بنی اسرائیل گزارنے لگے، حکومت بدل گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ پیغام کئی 6 آیتوں میں بیان کیا۔ پھر اس نے بڑے متکبرانہ انداز میں پوچھا علم نربک، تم کون سے رب کی دعوت دیتا ہو؟ رب تو میں ہوں، تمہاری تربیت تو میں نے کی تھی۔ اب وہ اس طرح کی باتیں 6 آیتوں میں بیان ہوگی، میں اسے حذف کرتا ہوں چونکہ مجھے رب العالمین کی تفسیر کرنا ہے، اس لیے یہیں دیکھیں، یہیں پر۔ اب آیت نمبر آ جائیں۔ قال فرعون، چونکہ وہ دعوت اس کے دماغ پر چوٹ مار دیا اس دعوت نے رب العالمین، لہذا پوچھتا ہے آیت نمبر 23 میں دیکھیں۔ قال فرعون، اسی صورت میں آیت نمبر 23 پہ آ جائیں، 16 سے کہاں جائیں؟ 23 پر۔ کہنے لگا فرعون، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا یہ جو تم نے شروع میں آتے ہیں رب العالمین کی بات کی تھی، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اصل چوٹ تو اسی نے مارا تھا نا اس کے دماغ پر، سارے تکبر کو چکنا چور کر دیا، کھلبلا اٹھا۔ اللہ تو جانتے ہیں کس کا مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ قال فرعون، فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، یہ رب العالمین جو تم نے شروع میں کہا یہ کیا چیز ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ تعارف کرایا پھر رب العالمین کا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سنو رب العالمین کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کو پیدا کیا، جو آسمان تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اس آسمان کو جس نے پیدا کیا ہے، اور جس نے بغیر رب ہے، جس زمین پر ہو تم، اس زمین کا جو رب ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ ہے رب العالمین۔ وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو جس نے پیدا کیا ہے وہ ہے رب العالمین۔ سبحان اللہ، یہ کس کا تعارف موسیٰ علیہ السلام کرا رہے ہیں؟ رب العالمین کا۔ اس نے سوال کیا نا کون ہے رب العالمین جس کی دعوت دے کر آئے ہو، تو تعارف کیا ہے بھائی رب العالمین کا؟
یہ پہلی آیت کی تفسیر ذرا یہاں سے کر لیں گے، پورے قرآن میں پہلی ہے رب العالمین رب السماوات والارض وما بینہما، آگے فرمانے لگے ان کنتم موقنین، اگر تجھے یقین آ جائے تب، یقین نہ آئے تو کچھ بھی نہیں۔ اصل بات تو یقین کا ہے، مسئلہ یقین کا ہے، اگر تجھے یقین آئے ان کنتم موقنین۔ اچھا بھائی کیا کہنے لگا وہ؟ قال لمن حولہ الا تستمعون، جو اس کے ارد گرد سب بیٹھے ہوئے تھے ایوان کے لوگ، ایوان مملکت کے، تو ان سے کہنے لگا ارے سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ دماغ خراب ہے کیا اس کا؟ کون ہے یہ؟ کہاں سے آ گیا؟ لمن حولہ، جو ماحول، جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، جب آدمی سے بات نہیں بن پڑتی تو اسی طرح بات کرتا ہے، بوکھلاہٹ میں کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی سن رہے ہو کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی جواب تو ہے نہیں اس بات کا۔ لمن حولہ الا تستمعون، موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دوسرے انداز سے پھر تعارف رب العالمین کا کرایا، کہا سنو رب العالمین کون؟ ابھی نہیں سمجھ میں آیا، رب السماوات سے نہیں سمجھ میں آیا تو ایک دوسری تعبیر میں سن لو، ربکم ورب آبائکم الاولین، اور قریب ہو کر تعارف کرایا، رب العالمین وہ ہے جس نے تم سبوں کو پیدا کیا، جمع کا صیغہ، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہو تم سب کے رب کو رب العالمین کہتے ہیں، جس نے تم کو پیدا کیا، اس کو بادشاہ کو پیدا کیا، جو اس کی رعایا ہیں ان سب کو جس نے پیدا کیا، تم سبوں کا بھی رب ہے، تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ اب یہ تو اس کے لیے اور مشکل تھی بھائی۔ دیکھیے یہاں بیان کرنا آسان ہے، محاذ پر ان باتوں کو کہنا کوئی آسان نہیں ہے بھائی، یہاں بیان کرنا سننا یہ آسان ہے، لیکن اسی بات کو جا کر موقع پر کہنا کوئی آسان بات نہیں۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، رب العالمین وہ ہے جو تم سبوں کا رب ہے، جو یہاں موجود ہو، تمہارے پہلے جو باپ دادا سب گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے، ان کا بھی خالق ہے، ان کا بھی مالک ہے، ان کا بھی رازق ہے، سب کچھ وہی تھا۔ اب کیا کہتا ہے فرعون؟ ظاہر سی بات ہے اب تو جواب سخت ہی آئے گا نا، کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بھائی اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ جو رسول بن کر آیا ہے نا یہ جنون ہے، اس کو پاگل ہے، جانے دو جو کہہ رہا کہنے دو، اس کی باتوں میں مت آنا۔ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، لام لگا ہوا تاکید کے لیے، جنون کے سوا اس کو کچھ نہیں، یہ صرف پاگل اور مجنون ہے۔ تمام رسولوں کو کیا کہا لوگوں نے بھائی؟ مجنون ہی کہا تھا نا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے ایک تیسری تعبیر میں رب العالمین کا پھر تعارف کرایا، کیا کہا؟ قال موسیٰ، موسیٰ نے تیسری بار تیسرے انداز سے تعارف کرایا، کہنے لگے سنو رب العالمین کون ہے؟ رب المشرق والمغرب وما بینہما، رب العالمین تو وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے اس کی حکومت ہوتی ہے، اور جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک جس کی حکومت ہے وہ ہے رب العالمین۔ ظاہر سی بات ہے اس کو حکومت تو خالی مصریے میں تھی نا، یہ تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک میری حکومت ہے، وہاں ربکم العالی میں، وہ تو چھوٹے سے ایک ملک میں اس کی حکومت تھی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو رب العالمین کون ہے؟ رب المشرق والمغرب وما بینہما، وما بینہما وہاں سے لے کر وہاں تک اور درمیان میں جتنا ہے، اس میں تمہارا مصر بھی آ گیا، جہاں تم ہو، ان سب کا جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ ہے رب العالمین۔ آگے کا جملہ تو بہت ہی سخت، اس کے لیے کہنے لگے ان کنتم تعقلون، اگر عقل ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا کہا؟ یہ معمولی بات ہے، ان کنتم تعقلون، تم مجھے مجنون بتاتے ہو، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب اس کے بعد کیا جواب آئے گا؟ اب اس کے بعد بوکھلاہٹ میں کہنے لگا اے موسیٰ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر یہاں پر آ کر میرے علاوہ کسی بھی الہ کی بات کی تو اب میں تجھے قید کرا دوں گا۔ اس کے بعد یہی تو بچا تھا، اور تو کچھ بچا نہیں، دھمکیاں۔ لیکن اللہ نے ان کو ایسا معجزہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں یہ معجزہ لے کر جاؤ، فلا یصلون الیکما بآیاتنا، ہماری اس نشانی کی وجہ سے تم تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ جب وہ زیادہ دیکھو کہ تم تک آ رہا ہے اور تمہیں سزا دینے کی بات کر رہا ہے، وہ اسی کا رکھ دینا خالی، پھر دیکھنا تماشا کیا ہوتا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے معجزہ ایسے ہی دیا، ایسے متکبر کے پاس جانے کے لیے بھائی اور کوئی معجزہ تھوڑی کافی ہوتا ہے۔
ایسے ہی معجزہ چاہیے نا. تو کہا کہ تم تک اے موسیٰ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے فرعون. اگر زیادہ گفتگو کرنا شروع کرے، مار پیٹ کی بات کرے، سزا دینے کی بات کرے، تو اسی کو رکھ دینا. تو کہنے لگا میں تمہیں قید کرا دوں گا. اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اپنے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی دلیل اگر پیش کروں تب بھی قید کرا دو گے. کہا اچھا تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ دکھائی تو کچھ دے نہیں رہے، خالی ایک لاٹھی لے کر آئے ہو. چنانچہ پھر وہ عصا انہوں نے ڈالا، دوسرا معجزہ دکھایا. پھر اس کے بعد اس سے بھی کچھ نہیں سمجھا، وہ سمجھا کہ یہ جادو سیکھ کر آیا. 10 سال گئے تھے ان کے پاس سے، وہیں سے تو گئے تھے نا 10 سال کے لیے. تو یہ جادو ودو سیکھ کر آیا، تو سارے جادوگروں کو اس نے جمع کر لیا. پھر زبردست مقابلہ ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا پورا قصہ پھر بیان ہوتا ہے. مجھے اتنا ہی بتانا تھا کہ رب العالمین کا تعارف، باقی ہے بڑا دلچسپ قصہ وہ بھی، وہ تو خیر آ چکا ہے، کئی بار آ چکا ہے، وہ آتا ہی رہے گا انشاءاللہ. اب ہم پھر آتے ہیں پہلی آیت کی طرف. دیکھیں تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تمام جو عالم میں کمال اور جمال جو پائے جا رہے ہیں وہ صرف کس کے ہیں بھائی؟ یہ سب للہ، اللہ کے ہیں. یہ ایک دعویٰ ہے کہ سارا کمال اور سارا جمال اور تمام خوبیاں جو عالم میں نظر آتی ہیں وہ صرف اللہ کی. یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے رب العالمین. اس لیے ہے اللہ کے لیے کہ وہی سارے عالم کا خالق ہے، سارے عالم کا مالک ہے، سارے عالم کا مدبر، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. لہذا عالم میں پائی جانے والی خوبیاں بھی صرف اسی کی ہے. یہ دلیل ہے رب العالمین. اب اسی رب العالمین کی شرح ہے پورا قرآن. ہم نے تھوڑا سا کر کے بتایا نا 19ویں پارے سے، اس کی شرح. اب پورے قرآن میں یہی کھلے گا کہ رب العالمین کون ہے. دیکھیے العالم کے معنی ہے، ایک معنی اور بھی ہے. العالم کے معنی ہے علامت. عالم کس سے ہے بھائی؟ علامت سے ہے. سارا عالم اللہ کی علامت ہے. عالم کے معنی ہے آیت. عالم کے معنی آیت کے بھی. آیت معنی نشانی. آیت کے معنی کیا ہے بھائی؟ نشانی. تو پورا عالم یہ اللہ کی نشانی ہے. پورا عالم کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور اللہ کے وجود کی بھی نشانی ہے. اللہ نہ ہوتا تو یہ آسمان بے ستون کے کیسے کھڑا ہوتا؟ اللہ نہ ہوتا تو یہ سورج وقت پر کیسے نکلتا؟ بھئی اللہ نہ ہوتا تو یہ رات اور دن کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ نہ ہوتا تو یہ موت و حیات کا سلسلہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ پورے عالم کا نظام یہ علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ اللہ کے ہونے کی علامت ہے اور اللہ کے قدرت والا ہونے کی علامت ہے. تو عالم کے ایک معنی کیا ہے بھائی؟ علامت. ہر حمد ہر حامد سے ہر نعمت پر ہر زمانے میں اللہ کے لیے ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ نام ہے رب العالمین کا، جو سارے عالم کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، رازق بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے. الا لہ الخلق والامر. سنو ذرا توجہ سے سنو بات کو. الا آتا ہے جھجھوڑنے کے لیے، غفلت سے اس بات کو نہ سننا. الا لہ الخلق والامر، ساری کی ساری مخلوق بھی اسی کی ہے اور امر اور اڈر اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے ہر مخلوق پر. اپنے اور آپ پر دیکھ لیجئے، جب چاہتا ہے وہ بیماری طاری کر دے، جسے چاہے موت دے دے. جی بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، یہ سب سلسلہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ کس کے کنٹرول میں؟ الا لہ الخلق، خلق بھی اسی کی ہے، مخلوق بھی اسی کی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. الامر، امر اور اڈر اور حکم بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، رب العالمین. دوسری آیت الرحمن الرحیم. اتنا بڑا خالق کہ پورے جہان کو اس نے سجایا ہوا ہے اور چلا رہا ہے، تو وہ کیا قہار جبار ہی ہے کہ اور کچھ بھی ہے؟ فرمایا نہیں، اصل رحمت، اصل اس کی صفت تو ہے، جو غالب ہے جو صفت وہ ہے الرحمن الرحیم. اتنا بڑا خالق اور مالک، لیکن ہے کیا وہ جانتے ہیں؟ وہ الرحمن الرحیم. وہ بہت ہی مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے، ہر وقت مہربان ہے، ہر جگہ مہربان ہے، ہر زمانے میں مہربان ہے. سبحان اللہ. یہاں ذرا سا عہدہ مل جاتا ہے تو پھر دیکھیے غرور و تکبر کا حال کیا ہوتا ہے.
وہ رب العالمین ہوتے ہوئے بھی کیا ہے بھائی؟ اگلی آیت ذرا دیکھ لیں، وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ تبھی تو لوگ نافرمانیاں رات و دن کرتے ہیں، لیکن وہ رحمتیں ہی کرتا ہے۔ جب بارش برساتا ہے تو بلا تفریق مذہب و ملت برساتا ہے، اولادیں دیتا ہے تو بلا تفریق مذہب و ملت، فرما بردار اور نافرمان کی کوئی تفریق وہ نہیں کرتا ہے، یا نہیں؟ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر ہے 156 میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے، میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، ہر شے پر۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ایک جگہ فرمایا سورہ روم سورہ نمبر 30 میں اور آیت نمبر 50 میں فرمایا، اس کی تفصیل ہو رہی ہے۔ اب تفصیل کس کی ہو رہی ہے بھائی؟ الرحمن الرحیم کی۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یاد رکھیں۔ الرحمن الرحیم کس کے صیغے ہیں؟ مبالغہ۔ مبالغہ سمجھتے ہیں؟ ایک ہے مہربان، ایک ہے بہت مہربان، ایک ہے بہت ہی مہربان۔ یہ جو کہا بہت ہی مہربان، تو رحمان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان، مہربان خالی نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ بہت ہی مہربان۔ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا، جو آیت میں نے بتائی سورہ نمبر 30 اور آیت نمبر 50 میں فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، ذرا دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ، اللہ کے رحمت کے آثار کو تو دیکھو۔ کیسے دیکھنا ہے؟ کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ بارش برسا کر پوری زمین کو بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق فرما بردار اور نافرمان کیسے زندہ کر دیتا ہے ہر ایک کی زمین کو، کوئی تفریق نہیں کرتا، حالانکہ سب اس کے کنٹرول میں ہے، جہاں چاہے بارش کرے، جہاں چاہے نہ کرے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک جگہ بارش ہو رہی ہو دوسری جگہ نہیں ہوتی، اگر چاہے تو فرما برداروں کے کھیت پر کرے اور نافرمانوں کی کھیت پر بارش نہ کرے۔ بھائی دیکھتے نہیں ہیں کتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں پڑوسی سے تو اس کو پانی بھی نہیں دیتے، آزو بازو میں کھیت سینچے جا رہے ہوں گے لیکن جس سے ناراض ہیں اس کو پانی، اللہ اکبر، دیکھا اس انسان کو، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، فرما بردار ہو یا نہ فرمان ہو۔ اللہ نے کہا ذرا فانظر، نظر کرو، ذرا دیکھو تو صحیح، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کے رحمت کے آثار کو تو دیکھو ذرا، کیف یحیی الارض بعد موتها، ہر ایک کی زمین کو، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اللہ کا، ہر ایک کی زمین کو زندہ کر دیتا ہے وہ، بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق دوست اور دشمن، سب کی زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رحمت کے آثار ہیں، اور اللہ کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ یہ تو جو ہے مادی رحمت تھی، اور روحانی رحمت بھی سن لیجیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، تو جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اور پرورش کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ بارش برساتا ہے اور نیچے سے اور زمین سے تمام چیزوں کو اگاتا ہے، سبزی، ترکاری، غلہ جات، نباتات، تمام چیزوں کو اگاتا ہے اور اگا کر دیتا ہے اپنے بندوں کو، وہ کھائیں، استعمال کریں۔ اور روحانی تربیت کے لیے کیا کرتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، خالی جسم ہی کے لیے انتظام نہیں کیا، روح مجلہ ہو، مصفہ ہو، بہترین ہو، اس کے لیے کیا کیا؟ قرآن اتارا۔ الرحمن، یہ قرآن کا اتارنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، لہذا وہاں اللہ نے کون سی صفت ذکر کی؟ جب قرآن کی بات آئی تو وہاں اللہ نے کون سی صفت ذکر کی؟ الرحمن، الجبار نہیں، القہار نہیں، کون سی صفت ذکر کی؟ الرحمن۔ تو قرآن کا جو سکھانے والا ہے اس کے اندر بھی رحمت ہونی چاہیے، جن کو قرآن سکھا رہے ہو ان کو مارو پیٹو نہیں، چلے جائیے مدرسوں میں کیا حال ہے، الرحمن علم القرآن ہے یا الجبار علم القرآن؟ وہاں تو یہ صفت آپ کو نظر آئے گی۔ اور اللہ نے جب سکھانے کی بات کی قرآن کی تو وہاں کون سی صفت ذکر کی؟ الرحمن، رحمان نے قرآن سکھایا، بہت بڑی یہ رحمت ہے، اور یہ رحمت بھی سب کے لیے ہے بھائی، اس میں بھی بلا تفریق مذہب و ملت۔ اللہ نے جب قرآن کا تعارف کرایا پارہ 11 میں سورہ یونس میں تو فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، خالی مسلمانوں نہیں، اے دنیا کے تمام انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تم سبوں کے رب کی طرف سے یہ نصیحت نامہ آیا ہوا ہے،
تم سبوں کے رب کی طرف سے، بلا تفریق مذہب و ملت، ہر ایک کے لیے آیا ہوا ہے۔ موعظۃ من ربکم، اور کیا ہے بھائی؟ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں میں جو روگ لگے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ قرآن کیا ہے بھائی؟ شفا ہے۔ وہ غرور اور تکبر اور کفر اور شرک اور نفاق اگر ختم ہوں گے تو کس سے ختم ہوں گے؟ سب اسی سے ختم ہوں گے۔ یہ روگ ہے، یہ روگ اگر لگے رہے تو کہاں لے جائیں گے؟ یہ روگ انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور کیا ہے قرآن؟ وہدن، ہدایت دیتا ہے، جنت کی رہنمائی کرتا ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور جو اس کو مان لیتے ہیں ان کے لیے تو سراپا رحمت بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کیا بن جاتا ہے ان کے لیے؟ سراپا رحمت بن جاتا ہے۔ قل اے پیغمبر آپ ذرا لوگوں سے کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن جو ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے دنیا کے اندر، بہت بڑا فضل ہے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں، اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر قابل اعتماد نجات کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر قابل اعتماد نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، سب سے بڑی رحمت ہے۔ اسی لیے فرمایا الرحمن علم القرآن، قرآن کو سکھایا ہے کس نے؟ رحمان نے۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو تعبیر کرنا، بولنا سکھایا۔ سب سے خوبصورتی سے بولنے والی مخلوق کون ہے بھائی؟ جو اپنی مافی ضمیر کو بہترین انداز سے ادا کرنے والی مخلوق ہے، وہ کون ہے؟ اور ذرا مخلوق کی آواز سن لیجئے، وہ کیسی آواز نکالتی ہیں؟ ایک عجیب خالی آواز یہ ہوتی ہے، حروف نہیں ہوتے اس میں، ایک ایک حرف کو ادا کرنا، یہ کس کو صلاحیت دی ہے اللہ نے؟ انسان کو۔ مخارج سے ایک ایک حرف کو الگ الگ طور سے نکالنا، پوری گفتگو کرنا، تقریر کرنا، واعظ کرنا، یہ کس کو سکھایا اللہ نے؟ علمہ البیان، تعبیر کرنا انسان کو سکھایا اللہ نے، باقی کسی مخلوق کو اس طرح گفتگو کرنا اللہ نے سکھایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو بہرحال یہ مادی رحمت بھی دیکھیے اللہ کی کہ اللہ بارش برساتا ہے اور پوری زمین کو بلا تفریق مذہب و ملت سب کی زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی تربیت کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، قرآن اتارا سب کے لیے تاکہ لوگ اپنی روح کو بھی مجلہ اور مصفہ کر سکے، نورانی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔